بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دکھ ہوا اور بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ حکومت ریاست مدینہ کا نام لیتے ہوئے مندر اور گردوارے بنوا رہی ہے اور دوسری طرف مدارس اور مساجد گرانے پہ تلی ہوئی ہے، تو یہ اس سے بڑی افسوس کی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ آج پوری قوم دکھی ہے کہ انہوں نے جب یہ خبر سنی کہ اسلام آباد میں حکومت نے مسجد گرائی ہے، یعنی ایک طرف تو گردوارے بن رہے ہیں، یعنی سکھوں کے لیے گردوارے بن رہے ہیں اور ہندوؤں کے لیے مندر بن رہے ہیں، لیکن جو مسلمان اکثریت میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ان کے لیے مسجدیں بند تو نہیں رہی، لیکن ان کی جو اپنی مسجدیں ہیں وہ گر رہی ہے، ان کے مدارس گر رہے ہیں، ان کی جو دینی مکاتب ہے وہ گر رہے ہیں۔ تو آپ ایک دینی مسئلہ یہ سمجھیں کہ اگر کسی اسلامی ملک میں ریاست میں کہیں مندر ہو یا کوئی بھی غیر مسلموں کا عبادت خانہ ہو تو پہلے سے اگر وہ موجود ہے تو اس کو اپنی جگہ پہ رہنے دیا جائے گا، لیکن اگر پہلے سے موجود نہیں ہے تو وہ اپنے پیسوں سے وہ بنا سکتا ہے، یعنی غیر مسلم وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اگر حکومت اس کے ساتھ یہ تعاون کرے کہ ان کے لیے اپنی پیسوں سے، یعنی آپ یہ کہیں کہ عوامی پیسوں سے وہ زمین لے لے، خرید کے دے دے اور پھر وہ پیسوں سے ان کے لیے عبادت خانے بنوائے، تو یہ جائز بالکل نہیں ہے۔ تو حکومت نے جو یہ معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے پہلے تو گردوارہ بنوایا، ابھی مندر ان کے لیے ہندوؤں کے لیے وہ یعنی بہت وسیع رقبے پہ انہوں نے زمین الاٹ کی حکومت نے، اور دوسری طرف یعنی ملین کے حساب سے ان کو روپے دیے اور ان کے لیے فنڈ منظور کروائے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور آج یہ خبر ملی کہ مسجد گرائی انہوں نے، تو یہ تو بالکل غیر معقول بات ہے۔ یہ تو ریاست مدینہ کا جو نام ہے اس کی توہین ہے، یعنی پاکستان کی توہین ہے۔ یعنی آپ انڈیا کو لے کے وہاں انڈیا میں مسجدیں گر رہی ہے، وہ حکومت مسجدیں گرانے پہ تلی ہوئی ہے، وہاں پہ انہوں نے بابری جو مسجد جو اتنی بڑی مسجد، تاریخی مسجد انہوں نے وہ گرائی، ان کو کوئی شرم نہیں آئی۔ دوسری طرف وہ بھی مدارس گرا رہی ہے، وہ بھی مساجد گرا رہی ہے، اور کشمیر میں وہ کیا کر رہی ہے، کتنا ظلم انہوں نے ڈھایا ہے مسلمانوں کے اوپر، لیکن اس کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو تحفے میں کبھی کوئی تحفہ دے رہے ہیں، کبھی کوئی تحفہ، آج مندر کا ہم نے تحفہ دیا ان کو۔ تو یہ تو وہاں کی مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو ان کے زخموں پہ نمک چڑھنے کے مترادف ہے، تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہ قوم اس کے دفاع میں لگی ہوئی ہے کہ مندر بنانا ان کے لیے صحیح ہے۔ اگر مندر بنوانا صحیح نہیں ہے، اگر وہ اپنے پیسوں سے مندر بنائے تو ٹھیک ہے، لیکن حکومت اپنے پیسوں سے یعنی اپنی طور پہ اپنی سرپرستی میں زمین الاٹ کر دے دے اور پھر فنڈ ان کے لیے منظور کروا کے دے دے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اس کے مقابل میں جو کثیر تعداد میں مسلمان ہیں ان کی مسجدیں گرا رہے ہیں، تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، اور ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا دینی مسئلہ ہے اور آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنا دین ان دو ٹکوں کے لیے کیوں برباد کریں؟ ہم اپنی آخرت اس 2 ٹک کی دنیا کے لیے کیوں برباد کریں؟ یہ دنیا ہے کیا چیز؟ حکومت تو آنی جانی چیز ہے، وزیر اعظم تو آنی جانی چیز ہے، یہ تو آتے رہیں گے، بہت سارے آتے رہیں گے، ہم کبھی کسی لیڈر کو سپورٹ کریں گے، کبھی کسی کو سپورٹ کریں گے، لیکن جو کام وہ غلط کرے تو ہمیں چاہیے کہ اس کام کو غلط کہیں۔ مندر کا کام یہ ہمارے زخموں پر انہوں نے نمک چھڑکا ہے، اور پھر جو مسجد گرائی ہے تو اس کے اوپر اور بھی ہمارے زخموں پہ نمک چڑھا ہے، تو اس کے خلاف ہم جائیں گے، پوری قوم اس کے خلاف کھڑی ہوگی،
پوری قوم متحد ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھائے گی. یہ نہیں کہ یہ بندہ نیشنل پارٹی کا ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہے, یہ پیپل پارٹی کا ہے, یہ نون لیگ کا ہے, یہ کسی پارٹی کا اس میں کوئی بندہ نہیں ہوگا. اس میں ہوگا تو اللہ کا بندہ ہوگا, اللہ کے رسول کا بندہ ہوگا. تو ہم اللہ کے بندے ہو کے اس کے خلاف متحد ہوں گے کہ یہ جو ریاست مدینہ میں کچھ دین کے خلاف ہو رہا ہے, اسلام کے خلاف ہو رہا ہے, ہم اس کے خلاف جائیں گے. دوسری طرف آج ایک نوٹیفیکیشن یہ آئی کہ انہوں نے چرچ, مندر, گردوارہ, ہر قسم کے غیر مسلم عبادت خانے ہیں, اس کی منظوری دے دی ہے. تو خدا نہ خواستہ 2-3 سال بعد تو یہ پاکستان گردواروں, مندروں, چرچوں اور دوسرے عبادت گاہ جو غیر مسلم کے, اس کی آماج گاہ بنی ہوئی. ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی اس میں. اگر ہم نے آج اس کے خلاف آواز اٹھائی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اس کے خلاف حکومت بیک پہ جائے گی. تو اس میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا لیڈر ہے, یہ میرا وزیر اعظم ہے, یہ میرا وزیر اعلیٰ ہے, یہ میرا چیف آف آرمی ہے, یہ میرا یہ ہے, یہ میرا وہ ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اس میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے خلاف بات ہے یا اسلام کے موافق بات ہے. اسلام کے موافق بات ہے تو ہم اس کی موافقت میں جائیں گے, ہم اس کی تائید کریں گے اگرچہ کسی کی طرف سے بھی ہو. اگر اس کے خلاف, اسلام کے خلاف ہے تو ہم اس کے خلاف جائیں گے, ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یہ نہیں کہ مندر یار نواز شریف نے 3 سال پہلے افتتاح کیا تھا تو ہم آج اس کی دفاع میں لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان بھی صحیح کر رہے ہیں. ارے بھائی نواز شریف تو غلط تھا ہی, انہوں نے غلط کیا تھا, انہوں نے غلط کیا تھا. آپ اس کے راستے پہ کیوں چل رہے ہیں؟ انہوں نے غلط کیا تو آپ بھی کیا کریں گے؟ آپ تو ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں. ریاست مدینہ کا نام لے کے ایسا کام کرنا, یہ تو اس کی نام کی توہین ہے. نواز شریف نے اگر کوئی غلط کام شروع کیا ہے تو اس کے ہم خلاف جائیں گے, اور انہوں نے جو کام شروع کیا ہے اس کو ہم اس کے اوپر ہم پابندی لگائیں گے, اس کو بین کریں گے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا. ہم اس کو تکمیل تک نہیں پہنچائیں گے. اس نے جو اچھا کام کیا تھا وہ کریں گے, جو برا کام کیا تھا اس کو فالو نہیں کریں گے. یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے. ہم اس کی پیروی کریں گے. ہم اسلام کو دیکھیں گے, اپنے اللہ کو دیکھیں گے, اللہ کے رسول کو دیکھیں گے. وہاں اسلام میں کیا بات ہے, شریعت میں کیا بات ہے, مسئلہ کیا ہے شریعت کا, اس کو دیکھیں گے. شریعت کے مسئلے کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ تو اپنا دین بھی بچائیں گے, اپنی آخرت بھی بچائیں گے. انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی. معیشت اور یہ چیزیں تو کبھی خسارے میں جاتی ہے, کبھی اوپر اٹھتی ہے. یہ پاکستان انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا, بہت آگے جائے گا. لیکن اگر کوئی حکمران اسلام کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو انشاءاللہ ہم پوری قوم اس کے خلاف متحد ہو کے آواز اٹھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.